الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے لوگو اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو، کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ذکر علی ابن ابی طالب عبادت ہے۔ عزیزو، آئیے آج کی مجلس میں اس علی کا تذکرہ کیا جائے جو جانشین مصطفیٰ ہے۔ علی نام ہے اس ذات کا جو کمالات انبیاء کا مجموعہ ہے۔ علی کو جہاں بھی تلاش کرو گے وہاں موجود ملیں گے، ہر جگہ ان کا تذکرہ ملے گا۔ عمار کی زبان پر علی کا ذکر، قنبر کی زبان پر علی کا ذکر، میثم کی زبان پر علی کا ذکر، جبریل کی زبان پر علی کا ذکر، محمد کی زبان پر علی کا ذکر۔ وہ علی جس کی محبت ایمان اور جس سے بغض کفر و نفاق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، حکومتیں ختم ہو گئیں، تخت و تاج نیست و نابود ہو گئے، بادشاہوں کے خزانے خالی ہو گئے، جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے ختم ہو گئے، لیکن میرا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ علی نام ہے اس ذات کا جس کو سمیٹ لیا جائے تو نقطہ بنے اور پھیلا دیا جائے تو قرآن بن جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر ایک نار کو ایک پل میں نور کرتا ہے، علی کا نام اندھیروں کو دور کرتا ہے۔ ثواب، اجر، جزا، رحمتیں سب اپنی جگہ، علی کا ذکر ہمیں باشعور کرتا ہے۔ عزیزو، کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہر انسان اپنے اپنے اعتقاد و علم کے مطابق مولا علی کی تعریف کرتا ہے۔ کوئی مولا کی تعریف اشعار سے کرتا ہے، کوئی رباعی سے کرتا ہے، کوئی نظم سے کرتا ہے، کوئی نثر سے کرتا ہے، کوئی حکایت سے کرتا ہے، کوئی روایت سے کرتا ہے، کوئی جرایت سے کرتا ہے، کوئی حدیث اور آیت سے کرتا ہے۔ میں آج اپنے مولا کی تعریف اللہ کے قرآن، محمد کے فرمان، ازواج رسول کی زبان، صحابہ کرام کے بیان اور دنیا کے اماموں کے اعلان اور کائنات کے ہر ولی کے ایمان سے پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ معصوم ولی اور ہوتا ہے اور دنیا کا بنایا ہوا ولی اور ہوتا ہے۔ وہ ولی جو کعبے سے ملا، اس کی شان پوری تصوف کی تاریخ سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی ولی ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا علی اللہ کا ولی جو کعبے سے ملا۔ قطب الدین اولیاء نے کہا علی اللہ کا ولی۔ بندہ نواز گیسو دراز نے کہا علی اللہ کا ولی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا علی اللہ کا ولی۔ بمبئی میں موجود حاجی علی نے کہا علی اللہ کا ولی۔ دنیا میں کوئی بھی مزار ہو، دیکھ لیجئے، کوئی بھی سما کی محفل ہو، کوئی قوالی ہو، جب تک یہ مصرع نہ آ جائے علی اللہ کا ولی ہے، اس وقت تک محفل مکمل نہیں ہوتی، اس وقت تک خانقاہوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ میں تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ سب نے کہا علی اللہ کا ولی،
ارے میں ایک شعر اب تو پیش کر دوں. سب نے کہا علی اللہ کا ولی. شعر سنیے. نبی تھے علی کو ولی کہنے والے اور ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. سلسلہ چشتیہ کی ایک ہی پکار. علی اللہ کا ولی. سلسلہ غوثیہ ایک ہی صدا لگا رہا ہے. علی اللہ کے ولی. دنیا میں جتنے مسالک ہیں سب ایک صدا لگا رہے ہیں علی اللہ کا ولی. تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں علی ولی اللہ. بس دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ دنیا کے سارے ولی علی کو مانتے ہیں. ہم بھی مانتے ہیں. وہ بھی علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. ہم بھی علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تم اردو میں کہتے ہو ہم عربی میں کہتے ہیں. تم مکان میں کہتے ہو ہم اذان میں کہتے ہیں. تم تخت پر کہتے ہو ہم منبر پر کہتے ہیں. تم چھپ کر کہتے ہو ہم کھل کر کہتے ہیں. کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کو بھی دنیا ولی کہتی ہے اور علی کو بھی ولی کہتی ہے. آپ کے اور علی کے ولی ہونے میں کیا فرق ہے؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا تو کمی ہے یا زمیندار؟ کہنے لگا حضور میں تو کمی ہوں. کہا تو دانے گندم کے کھاتا ہے یا اور کسی چیز کے؟ کہا گندم کے. تو فرمایا یہ بتا کہ تیرے گندم کھانے اور سرداروں کے گندم کھانے میں کیا فرق ہے؟ کہا خواجہ صاحب سرداروں کی اپنی گندم ہوتی ہے ہم ان سے لے کر کھاتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے فرمایا او عقل کے اندھے تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلا کہ علی خود مالک ولایت ہے. دنیا کا کوئی انسان ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک مولا کائنات کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالے. بس دنیا کے تمام ولی مولا علی کے در کے بھکاری ہیں بھکاری. شمس تبریز سے کسی نے پوچھا ہر وقت علی علی کرتے ہیں؟ قبر میں جاؤ گے فرشتے سوال کریں گے کچھ ان کا بھی سوچا ہے؟ تو شمس تبریز نے کہا تھا فشار قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا. علی کے نام نے جرأت تو دی کہ زیر لحد میں خود فرشتوں پر کوئی سوال کر دوں گا. عزیزو جس انسان نے توحید کا تعارف اور نبوت کا تحفظ بیک وقت کیا اسے علی کہتے ہیں. علی کائنات میں عظیم بھی ہے معظم بھی ہے کریم بھی ہے مکرم بھی ہے. علی لائق احترام ہے اور محترم بھی. علی کے بغیر نہ 4 مکمل ہوتے ہیں نہ 5 مکمل ہوتے ہیں. کیا کہنا اس علی کا جس کی ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد میں. عزیزو اگر یہ علی نہ ہوتے تو دنیا میں کل کفر ہوتا کل ایمان نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو شب ہجرت رسول کی جان کے لالے پڑ جاتے. اگر یہ علی نہ ہوتے تو عمر ابن عبدود جیسے قاتل کو مسمار کرنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو کعبے کی عظمت و وقار نہ ہوتی. اگر یہ علی نہ ہوتے تو غدیر کے منبر پر مومنوں کا کوئی مولا نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو آج کعبے میں بت شکنی ہوتی. اگر یہ علی نہ ہوتے تو خود رسول کی تجہیز و تکفین نہ ہوتی. اگر یہ علی نہ ہوتے تو قاتل مرحب و انتر نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے اگر یہ علی نہ ہوتے تو آباد خدا کا گھر نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو شجاعت کا جوہر نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو کوئی رسول کا داماد نہ ہوتا. اگر یہ علی نہ ہوتے تو خیبر کا در ہوتا لیکن در اکھاڑنے والا کوئی نہ ہوتا. یاد رکھیے علی ہے ہی ایسی
نرالی ہستی کہ جس کی نگاہ پڑی وہی میرے مولا کے فضائل بیان کرنے کو اپنی سعادت سمجھنے لگا۔ بندے تو بندے رہے، مولا علی پر خالق کائنات کی نگاہ پڑی تو قدرت نے بھی مولا کے قصیدے قرآن پاک میں بڑے نرالے انداز میں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے علی کو فرش محمد پر سوتا ہوا دیکھا تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اگر مولا علی کو قدرت نے میدان میں لڑتے دیکھا تو اعلان کر دیا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ، اور اگر مسند علم پر دیکھا تو فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اگر اس کی طہارت پر نگاہ پڑی تو کہہ دیا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ اکبر۔ مسند امامت پر قدرت نے حیدر کرار کو دیکھا تو فرمایا کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، اور اگر قدرت نے حیدر کرار کو رکوع کی سخاوت کو دیکھا تو ازراہ لطف فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سبحان اللہ۔ اور اگر علی مرتضیٰ نے گھر سے جو کی 5 روٹیاں نکلی تو خوش ہو کر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرات، بطول کے گھر کی جو کی روٹیوں کا کیا کہنا کہ گھر سے نکلی تو جو کی 5 روٹیاں، مگر جب قدرت نے وزن کیا تو قرآن کی 30 آیتوں کے برابر اتری۔ عزیزو، جس گھر کی جو کی 1 روٹی کا وزن 6 آیات قرآنی کے برابر ہو، وہ گھر والے کتنے وزنی ہوں گے۔ یہ تھے علی اور اولاد علی۔ پیدا تو کرے تاریخ میں کوئی انسان علی جیسا نہیں ہے، خدا کی قسم کسی ماں نے کوئی بیٹا نہیں جنا علی کی طرح کہ جس کی زندگی کا پہلا دن بھی خدا کا گھر اور آخری دن بھی خدا کا گھر۔ نہیں ہے تاریخ میں کوئی ماں کا لال جو حالت سجدہ میں ضربت کھا کر قاتل کے منہ پر اپنے کردار کا تماچا لگا کر کہے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ او مجھ پر ضربت مارنے والے، او مجھے قتل کرنے والے ملعون عبد الرحمن ابن ملجم، او میرے قتل کا منصوبہ شام کے محل میں بیٹھ کر بنانے والے ہندا کی غلاظت، تو سمجھتا ہے کہ علی کو قتل کر کے راستے سے ہٹا کر تو کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں معاویہ، تو مجھے قتل کر کے بھی ناکام ہے اور میں قتل ہو کر بھی کامیاب ہوں۔ یہ علی کہنا ہے۔ بس عزیزو، بیان کو روک کر مصائب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، آپ کربلا کے شہیدوں کے تذکرے سنتے رہتے ہیں، میں سارے تذکرے کہاں دہرا سکتا ہوں، مگر بس بیان کو تمام کرتے ہوئے 5 منٹ آپ کے مصاب ہونے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جن پر ہماری جانیں قربان ہیں، جن کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم آواز دیتے ہیں بے ابی انتم و امی تم، اے حسین پر قربان ہونے والو تم پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، اے فرزند رسول پر قربان ہو جانے والو تم پر ہمارے ماں باپ قربان۔ یہ کون تھے؟ جنہوں نے حسین پر مال قربان کیا، حسین پر جان قربان کی، حسین پر اولاد قربان کی، جو کچھ تھا سب اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ کس کا تذکرہ کیا جائے، کس کے کردار کا تجزیہ کیا جائے کہ کیسے راہ خدا میں قربانی دی اور کیا راہ خدا میں قربان کیا۔ تمام قربان ہونے والوں اور قربانی دینے والوں میں ایک تذکرہ ہے، انفرادی تذکرہ ہے، جو چند لمحوں میں سنا کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، جب 4 طرف سے جان کے دشمن
خون کے پیاسے جمع ہونے لگے نا، تو ایک مرتبہ بہن زینب نے بھیا سے کہا، بھیا حسین، کیا ساری دنیا دشمن ہو گئی ہے؟ بھیا کیا سارا عالم مخالف ہو گیا؟ جب سنتی ہوں یہی سنتی ہوں کہ آپ کے دشمن آ رہے ہیں، دشمنوں کا لشکر اکٹھا ہو رہا ہے، دشمنوں کی فوجیں آ رہی ہے، کیا اس دنیا میں کوئی چاہنے والا نہیں رہا جو آپ پر قربان ہو سکے؟ فرمایا بہن ایسا نہیں ہے، دنیا اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں ان مخلصین کو، ان اللہ والوں کو بلاتا ہوں، یہ کہہ کر نامہ بر کو بلایا، خط لکھا۔ یہ خط ایک مرد فقیر کے نام حسین ابن علی نے لکھا ہے، جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے۔ حبیب، تم تو جانتے ہو کہ پیغمبر سے میری قرابت کیا ہے، تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے ہمارا رشتہ کیا ہے، اور حبیب کو نہ معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ ارے جس کی تاریخ یہ ہے کہ جب بچپنے میں حسین گلیوں میں چلا کرتے تھے تو دیکھا جاتا تھا کہ حسین کے پیچھے پیچھے ایک بچہ اور چل رہا ہے جو قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہا، قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں سے لگا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی بچپن کا جانثار ہے جس کو آج حسین خط لکھ کر بلا رہے۔ اللہ وہ بے نیاز حسین جو عاشور کی رات تک یہ اعلان کرنے والا ہے کہ جو جانا چاہتا ہو چلا جائے، وہ حسین آج حبیب کو خط لکھ کر بلا رہا ہے۔ نامہ بر چلا، حبیب دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ یہ نام سنا گھبرائے کھڑے ہو گئے، دروازے تک آئے، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا۔ نبی زادے کا خط ہے، زہرا کے لال کا پیغام لے کر نامہ بھر آیا ہے۔ لفافے کو کھولا، دیکھا لکھا ہوا ہے، حبیب تمہیں تو معلوم ہے کہ پیغمبر سے ہماری قرابت کیا ہے، ہم نرغہ اعداء میں گھرتے جا رہے ہیں، ہم دشمنوں کے درمیان گھرتے جا رہے ہیں، اگر ہو سکے تو ہماری مدد کو آ جاؤ۔ خط پڑھا، گھر میں آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے مدد کے لیے بلایا ہے۔ کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں، مگر یہ خیال آتا ہے کہ تجھے چھوڑ کر کیسے جاؤں، کس پر چھوڑ کر جاؤں؟ یہ سننا تھا کہ زوجہ ایک مرتبہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو تم بیٹھو، میں جاؤں گی۔ ارے زہرا کا لال بلائے اور تمہیں میرا خیال آ رہا۔ حبیب نے کہا مومنہ، میں تو چاہتا تھا کہ تیری زبان سے تیرے ایمان کا اعلان ہو جائے، ورنہ میرا مولا بلائے اور میں نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھے، غلام کو بلایا، رہوار اس کے حوالے کیا، کہا جا فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، حالات زمانہ ناسازگار ہیں، ناکہ بندی ہو چکی ہے، میں کہیں نہ کہیں سے اس منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ رہوار کو لے کر غلام چلا، اس مقام پر انتظار کر رہا ہے۔ حبیب راستہ بدلتے ہوئے، مختلف راہوں کو طے کرتے ہوئے جب اس منزل کے قریب پہنچے جہاں رہوار لیے ہوئے غلام کھڑا تھا، عزادارو عجیب منظر دیکھا کہ رہوار کی آنکھوں سے آنسو جاتے، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور غلام یہ کہہ رہا ہے اے اسب با وفا، اگر میرا آقا نہ بھی آ سکا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر چلوں گا اور فرزند رسول کی مدد کروں گا، مولا پر قربان ہو جاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ حبیب نے تڑپ کر کہا زہرا کے لال، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ جانور آنسو بہا رہے اور غلام قربان ہونا چاہتے ہیں۔ قریب آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے مڑ کر دیکھا، کہا اے غلام تو نے بڑی خدمت کی ہے،
میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غلام نے قدم پکڑ لیا، کہا یہ کیسا انصاف ہے کہ جب تک آپ کی خدمت کرنا تھی آپ نے مجھے ساتھ رکھا، اور جب فرزند رسول کی خدمت میں جانے کا وقت آیا تو مجھے الگ کرنا چاہتے ہو؟ یہ نہ ہو سکے گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عزاداروں، حبیب چلے۔ اب جو منزل کے قریب پہنچے نا تو حسین نے آواز دی، میرے چاہنے والوں اٹھو، میرے بچپن کا جانثار آ رہا ہے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اصحاب اٹھے، بڑھ کے استقبال کیا۔ حبیب آئے، اصحاب میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شدہ یہ خبر خیمہ گاہ تک پہنچ گئی۔ شہزادی زینب نے کہا فضا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ بس ارباب اعظم مجلس تمام کر رہا ہوں، فضا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ فضا آئیں اور پلٹ کے آئیں، کہا شہزادی آقا کا بچپنے کا جانثار حبیب ابن مظاہر آیا ہے۔ سن سکو گے غیرت دارو، فرمایا فضا پھر پلٹ کے جا۔ کہا بی بی اب کیا خدمت ہے؟ کہا جا کے حبیب سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا حبیب ارے تم نے بڑا کام کیا کہ میرے ماجائے کی مدد کے لیے آ گئے۔ فضا نے سلام پہنچایا۔ روایت کہتی ہے حبیب خاک پر بیٹھ گئے، خاک کربلا کو سر پر ڈالنا شروع کیا، منہ پر تماچے مارنے لگے۔ اے سیدانیوں، ارے پرسے کا وقت آ گیا ہے کہ غلام کو سلام کہلا بھیجے۔ ارے سیدانیوں پر یہ وقت آ گیا کہ غلام کو سلام کہلا بھیجے، ہمارا احسان مانے۔ ارے بی بی آپ یہ کیا فرما رہی ہیں؟ یہ غلام کا فرض ہے کہ آقا پر قربان ہو جائے۔ لو رونے والوں، یہ شہزادی کا سلام تھا، حبیب نے سنا تو تڑپ گئے۔ ارے ایک سلام بھائی نے بھی بھیجا ہے، رخصت آخر کے لیے بیمار بیٹے کے سرانے آئے۔ کہا بھی دے بیمار جب قید شام سے چھوٹ کر مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ کہنا اے چاہنے والوں، ارے جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور کسی غریب و بے کس کا ذکر آ جائے تو مجھ پر 2 آنسو بہا لینا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔